بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ وہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی تمام پرندوں کو بہت پسند تھی، لیکن مور سے ایک ایسی خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ دونوں جنت میں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کی ہر آسائش انہیں میسر تھی۔ جنت میں ہر طرح کا میوہ انہیں کھانے کی اجازت تھی سوائے گندم کے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس لیے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان کی خواہش تھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ جب شیطان کو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے سوائے گندم کے، تو وہ جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور تقریباً 300 سال وہیں گزارے۔ چونکہ بدلے کی آگ اس کے دل میں موجود تھی، وہ چاہتا تھا کہ جنت کے دروازے سے کوئی باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن مور اچانک جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان مور کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے بتایا کہ میں مور ہوں۔ جب مور نے شیطان سے اس کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے بتایا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر وہاں کی نعمتیں دیکھوں۔ شیطان نے مور سے درخواست کی کہ وہ اسے جنت میں لے جائے۔ اس کے بدلے میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی ملے گی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ مور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا دوست سانپ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مور نے ساری بات اپنے دوست سانپ کو بتائی کہ کیسے اسے ابدی زندگی ملے گی۔ سانپ بھی مور اور شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز بناؤں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اور سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح شیطان جنت میں آ گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو پتہ تھا کہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے جب نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسا نہ کریں۔ جنت کے فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ شاید یہی وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے انسیت کا اظہار کرنے لگا، لیکن وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ شیطان شکل تبدیل کر کے جنت میں داخل ہوا تھا۔ شیطان نے دونوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی گزاریں۔ اگر آپ دونوں گندم کا دانہ کھا لیں تو آپ کو جنت میں اسی طرح ابدی حیات ملے گی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا، اسی لیے انہوں نے گندم کا دانہ نہ کھایا۔ لیکن حضرت اماں حوا علیہ السلام
شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ انہوں نے جب گندم کا دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں اور زمین پر پہنچا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بیچ دیا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اور جو اپنے منہ سے شیطان کو چھپا کر لایا تھا اس کے منہ کی خوشبو کو چھین کر زہر ڈال دیا گیا، اور پھر دونوں کو یعنی سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک دا ویڈیو۔